السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرے پیارے بھائیوں اور میری معززات ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، بلوغ المرام کتاب الطہارہ سبق نمبر ہے 6، سبق نمبر 6۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا وقع الذباب فی شراب احدکم فلیغمسہ ثم لینزعہ فإن فی احد جناحیہ داء وفی الآخر شفاء۔ اخرجہ البخاری وابو داود وزاد وَإِنَّهُ يَتَّقِي بِجَنَاحِهِ الَّذِي فِيهِ الدَّاءُ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی کے مشروب میں، کسی لیکوڈ مادے میں، کسی کے مشروب میں مکھی گر جائے تو مکھی کو ڈبکی دے کر نکالنا چاہیے، کیونکہ مکھی کے ایک پر میں بیماری ہے اور دوسرے پر کے اندر شفا ہے۔ ابو داود کی روایت میں ہے کہ مکھی گرتے وقت اپنے اس پر کے ذریعے سے بچتی ہے جس میں بیماری ہوتی ہے، یعنی مکھی جب کسی مشروب میں، پانی، دودھ، کوئی بھی لیکوڈ جس چیز میں گرتی ہے تو وہ اپنا بیماری والا پر پہلے ڈال دیتی ہے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ مکھی کے ایک پر کے اندر وائرس اور دوسرا پر اینٹی وائرس ہے۔ مکھی کا ایک پر جو بیماری ڈالتا ہے، اور جب اس کو ڈبو کر نکال لیا جائے گا، ہلکا سا ڈبونے کے بعد اس کو نکال دیا جائے تو جو اس کا دوسرا پر ہے وہ اینٹی وائرس کا کام دیتے ہوئے ڈالے ہوئے جراثیم کو اٹھا لیتا ہے، ختم کر دیتا ہے۔ اس سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ اللہ وحدہ لا شریک نے ہمیں ایسا عظیم المرتبت، ہمیں ایسا عظیم الشان پیغمبر عطا فرمایا کہ جس نے اتنے نازک معاملات کے اندر بھی ہماری رہنمائی فرمائی ہے، اور اللہ نے ہمیں وہ شریعت عطا کی کہ جس شریعت نے اتنے اہم، نازک اور معمولی معاملات کے اندر بھی ہماری رہنمائی کی۔ یہ شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام، جو اللہ کا دین، جو اللہ نے ہمیں عطا کیا، قرآن اور پیغمبر اسلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، سنت، حدیث، آپ کے اسوہ حسنہ کی صورت میں، یہ وہ دین ہے لیلھا کنہارھا، جس کی رات بھی دن کی مثل روشن ہے۔ دین اور دنیا کے کوئی معاملات ہوں، کوئی سا بھی معاملہ ہو، وہ دن میں ہو، وہ رات میں ہو، وہ صبح میں ہو، وہ شام میں ہو، وہ اندھیروں کا معاملہ ہو یا روشنیوں کا معاملہ ہو، جینے کا ہو یا مرنے کا ہو، خوشی کا ہو یا غم کا ہو، ہر معاملے میں اسلام ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ اور ہماری بدقسمتی یہاں سے شروع ہوتی ہے
کہ ہم نے اسلام کو پڑھا ہی نہیں، اسلام کو پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی، اور اسلام پر عمل کرنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ آج بڑے بڑے امریکی سائنسدان جنہوں نے سال ہا سال کی تحقیق کے بعد ہمیں یہ بتلایا کہ مکھی کے ایک پر کے اندر وائرس ہے، دوسرا پر اینٹی وائرس ہے، یہی بات ہم کلمہ پڑھنے والوں کے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں روز اول بتا دی تھی کہ مکھی کے ایک پر کے اندر بیماری ہے اور ایک کے اندر شفا ہے۔ تو یہ صرف ایک مثال ہے میرے پیارے بھائیوں۔ اگر ہم اللہ کے دین پر عمل کرنے والے بن جائیں، اگر ہم قرآن اور حدیث کو پڑھنے والے بن جائیں، اور اگر ہم قرآن اور حدیث کو سمجھنے والے بن جائیں، قرآن اور حدیث کو اپنی زندگیوں میں لے آنے والے، نافذ کرنے والے، قرآن اور حدیث کو اپنی زندگیوں کا لائے عمل بنا لیں، اپنے عمل کا حصہ بنا لیں قرآن حدیث کو، تو ہمیں کیا کیا دنیاوی اور اخروی فائدے حاصل ہوں۔ تو یہ صرف ایک حدیث کہ مکھی گرتے ہوئے اپنے گندے پر کی طرف سے گرتی ہے، اور اس کا دوسرا پر جو ہے وہ اس کے اندر شفا ہے، تو جب مکھی گر جائے اس کو ڈبکی دے کر نکالو، تاکہ جو اس کا اینٹی وائرس سسٹم ہے وہ اپنا کام کرتے ہوئے وائرس کو جو ہے وہ اٹھا لے۔ اب یہی معاملہ جس طرح مکھی کے متعلق پیارے نبی نے فرما دیا کہ مکھی کسی چیز میں گرے تو اس کو ڈبکی دے کر نکال لینا ہے، مکھی کے اوپر قیاس کرتے ہوئے ہر ایسی چیز کہ جس کے اندر جسم میں بہنے والا خون موجود نہ ہو، اس کا حکم مکھی کے حکم کے جیسا ہوگا، وہ شاہ شہد کی مکھی ہو یا بھیڑ وغیرہ ہو یا اسی طرح کی دوسری چیزیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے۔ اب ان مسلمانوں کے لیے بھی لمحہ فکریہ ہے، سوچنے کا مقام، جو کہتے ہیں کہ جناب تقلید ضروری ہے۔ کیوں بھائی؟ اسلام نے جن معاملات میں ہماری رہنمائی نہیں کی، ہمیں تقلید کرنا پڑے گی۔ الحمدللہ اسلام نے ہر معاملے میں ہماری رہنمائی کی۔ ہماری علمی کوتاہی یا علم سے دوری اور تقلید کے اختیار کرنے کی وجہ سے ہماری زبانوں سے ایسے بول اور ایسی گفتگو نکلتی ہے۔ جو پیغمبر مکھی کے تعلق سے ہمیں تعلیم دے سکتا ہے، کیا اس پیغمبر کی تعلیمات میں کوئی نقص ہے کہ اس نقص کو تقلید پورا کرے گی؟ اب جب کہا جاتا ہے اور مقلدین کی طرف سے باقاعدہ یہ اعتراض ہوتا ہے اہل الحدیث پر کہ جناب اگر لیکوڈ میں، مشروب میں، پانی میں، دودھ میں، چائے میں اگر مچھر گر جائے تو پھر اس کی حدیث دکھاؤ، اور اگر اس میں بھیڑ گر جائے تو وہ اس کی حدیث دکھاؤ، اگر شہد کی مکھی گر جائے تو اس کے لیے حدیث لے کر آؤ۔ یہ تمام اعتراضات کرنے کا مقصد کیا ہے؟ کہ قرآن اور حدیث نعوذ باللہ ناقص ہے، اس میں نقص ہے، زندگی کے اندر پیش آنے والے مسائل کی رہنمائی میں اسلام کما حقہ حق ادا نہیں کر سکتا، اور یہ سوچنا ہی بےہودگی پر مبنی ہے، یہ سوچ ہی تعفن زدہ ہے، یہ سوچ ہی بدبودار سوچ ہے جو یہ کہے کہ اسلام روزمرہ معاملات میں آگاہی کے لیے ناکافی ہے۔ ہم مکھی پر قیاس کرتے ہوئے مچھر کے لیے یہی حکم اور بھیڑ کے لیے یہی حکم، اور ہر وہ جانور جس کے اندر بہنے والا خون موجود نہ ہو اسے مکھی پر قیاس کریں گے۔ اب اہل حدیث پر اعتراض آئے گا کہ جناب
آپ کے تو دو اصول ہیں، اطیع اللہ و اطیع الرسول، یہ قیاس کا سہارا کیوں لے رہے ہو؟ تو یہاں بھی تقلید کرنے والوں کی بد عقلی اور بے عقلی ہے، اس لیے کہ مسائل میں قیاس کرنا یہ خود پیغمبر اسلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ ایک صحابی آیا اور آ کر کہتا ہے کہ میری ماں کے ذمے روزے ہیں، کیا میں اپنی ماں کی طرف سے روزے رکھ سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا اگر تیری ماں پر قرضہ ہوتا تو ادا کرتا؟ انہوں نے کہا جی بالکل کرتا۔ تو آپ نے فرمایا پھر تو روزے بھی رکھ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، صحیح البخاری وغیرہ۔ تو اللہ کے رسول نے خود قیاس ہمیں بتلایا کیا، تو اس لیے قیاس کرنا، اجتہاد کرنا، مجتہد کی بات ماننا، یہ قیاس کرنا یہ تقلید نہیں ہے، یہ تمام چیزیں اطیع اللہ و اطیع الرسول کے دائرے کے اندر، حدود کے اندر، بارڈرز کے اندر موجود ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم دی، اس سے ہمیں یہ معلوم ہوا جو ہماری عادت ہے عام طور پر چائے پی رہے ہیں اور دودھ پی رہے ہیں، پانی ہے، کوئی مشروب ہے، مکھی گر جاتی ہے، ہم وہ پورا مشروب ضائع کر دیتے ہیں۔ اس مشروب کو ضائع نہیں کرنا، انگلی سے مکھی کو ڈبکی دینی ہے اور پھر اس کو نکال کر باہر کر لینا ہے۔ آپ کا یہ دودھ پھر سے صاف ہے، بسم اللہ پڑھ کر اس کو پی لیجئے۔ اگلی حدیث، ان ابی واقد اللیثی رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما قطع من البہیمۃ وہی حیۃ فہو میت، اخرجہ ابو داود والترمذی وحسنہ۔ ابو واقد لیثی رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زندہ جانور میں سے جو کچھ کاٹ لیا جائے تو وہ مردار ہے۔ زندہ جانور میں سے جو کچھ کاٹ لیا جائے وہ مردار ہے، یعنی اس جانور کو ذبح کرنے کی بجائے اس کے جسم کے کسی حصے میں سے گوشت کاٹ لیا جائے تو اس کا کھانا حرام ہوگا، کیونکہ وہ مردار ہے اور اس مردار کا کھانا حرام ہے۔ جاہلیت کے معاشرے میں پبلک زندہ جانوروں سے کچھ گوشت کاٹ کر کھا لیا کرتے تھے، جانور کو ذبح نہیں کرنا، بلکہ کوئی حصہ پسند آیا جانور کے حصے میں سے وہ گوشت کاٹتے اور اس کو کھا لیتے تھے۔ اس حدیث میں اس عمل بد کا رد کیا گیا ہے اور یہ بتایا گیا ہے کہ ایسا کاٹا ہوا گوشت مردار اور پلید ہے اور اس کا کھانا حرام ہے۔ ہمارے ہاں ہند و پاک میں بعض جانوروں کی چربی حاصل کرنے کے لیے اور اس چربی سے پھر تیل بنا کر وہ مختلف چیزوں میں استعمال کیا جاتا ہے، چاہے وہ بطور دوائی استعمال کیا جائے یا بطور مالش۔ ایک تو یہ عمل اپنی جگہ پر گندا عمل ہے کہ جانور کو ذبح کرنے کی بجائے اپنا مطلوبہ حصہ، اس جانور کے وجود میں سے مطلوبہ حصہ زندہ جانور میں سے ہی کاٹ لیا جائے۔ ایک تو یہ عمل درندگی پر مبنی ہے کہ کسی جانور کے ساتھ یہ معاملہ نہیں کرنا، یہ درندگی ہوگی۔ جانور کے جس حصے کا گوشت چاہیے پہلے اس جانور کو بسم اللہ یا اللہ اکبر کر کے ذبح کیجئے، پھر اس کے بعد جہاں سے مرضی آئے آپ اس کے گوشت کو ٹکڑا کیجئے، کاٹیے اور کھائیے۔ تو زندہ جانور کے جسم میں سے چربی یا گوشت نہیں کاٹنا۔ دوسرا اس حدیث سے یہ معلوم ہوا اگر کوئی ایسا کرے گا تو وہ گوشت اور وہ مطلوبہ چیز مردار ہوگی، اس کا کھانا حرام ہوگا۔ ہمارے ہاں ہند و پاک میں ہم نے دیکھا کہ لوگ
سانڈے کی چربی حاصل کرنے کے لیے زندہ سانڈے کا پیٹ چیر دیتے ہیں، زندہ سانڈے کا پیٹ چاک کر کے اس کے پیٹ کے مخصوص حصے میں سے چربی نکالی جاتی ہے، وہ پھر کمر درد میں اور گھٹنوں کے درد میں، جوڑوں کے درد میں اس کو مریضوں کے استعمال کرنے کے لیے دی جاتی ہے۔ تو زندہ جانور کے وجود میں سے گوشت کاٹا جائے، زندہ جانور کے وجود میں سے چربی نکالی جائے تو یہ چیز مردار ہوگی اور اس کا کھانا حرام ہوگا۔ اگر کوئی ایسی چربی، ایسی مردار چربی اپنے جسم پر لگائے گا تو نماز وضو کے لیے اس کو وہ متاثرہ حصہ اچھی طرح دھو کر صاف کرنا ہوگا۔ اور دوسرا یہ کہ جیسے جاہلیت میں لوگ زندہ جانوروں کے گوشت کے کچھ حصے کاٹتے تھے، مسلمان نے ایسا کوئی کام نہیں کرنا، اس قسم کی درندگی کا مظاہرہ نہیں کرنا۔ ہاں اگر کسی کو سانڈے کی چربی چاہیے تو سانڈا حلال ہے، جیسا کہ آگے بلوغ المرام کتاب العتیمہ میں ہم حدیث انشاءاللہ اللہ مستوی علی العرش کے فضل و کرم سے اور اس کی مدد سے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو اگر سانڈے کی چربی چاہیے، پہلے سانڈے کو ذبح کر دیا جائے، پھر اس کا آپ کی مرضی ہے اس کا گوشت کھائیں، اس کی چربی نکالیں اور اپنا کام چلائیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں یہ ہمیں فرمایا کہ زندہ جانور میں سے جو کچھ کاٹا جائے گا، جو کچھ کاٹ لیا جائے گا وہ مردار ہوگا، اس کا کھانا حرام ہوگا۔ تو ان حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہوا مکھی اگر مشروب میں گر جائے اس کو ڈبکی دے کر نکال لیجئے، ایک پر میں بیماری ہے اور دوسرے میں شفا ہے۔ اور اسی طرح زندہ جانور کے جسم میں سے کچھ گوشت نہیں کاٹنا، کوئی چربی نہیں نکالنی، ہاں یہ کہ اس کو پہلے باقاعدہ ذبح کیا جائے، پھر حلال جانور کا گوشت آپ ذبح کے بعد جہاں سے مرضی آئے کھا سکتے ہیں۔ بلوغ المرام کتاب الجامع بلوغ المرام کتاب الطہارہ سبق نمبر 6 تھا۔ اللہ مستوی علی العرش سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی احادیث کو بیان کرنے، یاد کرنے، عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر اچھے کام کو اللہ سبحانہ و تعالی پائے تکمیل تک پہنچائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔